ملتان سے بھائی محمد فہیم اختر صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے پاس کئی مدارس والے چندہ لینے آتے ہیں، جن میں بعض مدرسے ایسے ہیں جہاں پڑھنے والے بچے نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن وہ چندہ لینے میں سب سے پیش ہوتے ہیں۔ جب ہم انہیں معذرت کرتے ہیں تو وہ ہمیں وعیدیں سناتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوست مجھے کہتا ہے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی، وہاں لگے یا نہ لگے ہم سے اس بات کی پوچھ نہ ہوگی۔ مفتی صاحب کیا یہ بات درست ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ محمد فہیم اختر۔ جی میرے محترم بھائی، میں سب سے پہلے آپ کے دوست کی بات کو واضح کر دوں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ نہیں لگتی پھر آپ دے رہے ہیں تو یہ کان کھول کے سن لیں کہ وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کہ ایک مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ زید ایک شخص ہے، وہ صاحب نصاب ہے، یہ غریب اور فقیر آدمی نہیں ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہو، پھر آپ جان بوجھ کے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو مال دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق تک جانا ضروری ہے، اس میں تملیک ضروری ہے، ایسے شخص کو مالک بنانا ضروری ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ لہٰذا آپ اس غلط فہمی کو پہلے تو دور کریں کہ ہم نے تو زکوٰۃ ادا کر دی، وہاں لگے یا نہ لگے ہم بری الذمہ ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنی زکوٰۃ سے بری الذمہ اس طرح نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ کے سوال کا پہلا جز اس کی وضاحت کر دوں کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مدرسے والے کام نہیں کر رہے تو وہاں زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اور جیسے آپ نے لکھا کہ وہ چندہ لینے میں بھی پیش ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کا دستور رہا ہے، ہر علاقے کا دستور رہا ہے کہ جہاں کام نہ ہو وہاں صرف چندے ہی ہوتے ہیں، ان کا مقصد بھی صرف چندے اکٹھے کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کام نہیں ہو رہا، دین کا کام نہیں ہو رہا، یہاں پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، تو پھر آپ اپنا ہاتھ روک لیں، وہاں زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کسی ایسے مدرسے میں دیں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے۔ لہٰذا جیسے ہم اپنے علاج وغیرہ کروانے میں کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کون سا اچھا ہو، اب کپڑا لینے میں کوشش کرتے ہیں کہ کس دکان پہ کپڑا اچھا ملتا ہے، جوتے لینے کے اعتبار سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ معلومات لیں کہ جوتا اچھا کہاں سے ملتا ہے، تو اس لیے آپ کے مال کی زکوٰۃ اگر آپ نے کسی ادارے میں دینی ہے تو اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ کسی ایسے ادارے میں دیں جہاں واقعتاً دین کا کام صحیح معنوں میں ہو رہا ہے اور آپ کا پیسہ ایک کار خیر میں لگے، کسی کے کاروبار میں نہ لگے، آپ کا پیسہ صاحب حق تک پہنچے، کسی غیر کی جیب میں نہ جائے، کسی ایسے شخص کی جیب میں نہ جائے جس نے بظاہر تو مدرسہ بنایا ہوا ہے، حقیقت میں اس کا کاروبار ہے، ایسا نہ ہو۔ لہٰذا آپ جہاں دیکھیں کہ یہاں کام نہیں ہو رہا وہاں ہرگز پیسہ نہ دیں۔ تیسری بات جو آپ نے یہ کہی، جب وہ آپ کے پاس چندہ لینے کے لیے آتے ہیں اور آپ جب نہیں دیتے، معذرت آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو وعیدیں سناتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں، آپ کو ان وعیدوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ وعیدیں آپ کے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ وعیدیں ان کے لیے ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوں گی جو دین کے کام کرنے کے بجائے چندے اکٹھے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گی۔ اگر وہ زیادہ مجبور کریں تو میری یہ ویڈیو آپ ان کو دکھا دیں۔ میں اس ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ دین کا کام نہیں کر رہے وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہیں، ان کی وہ چاہے جتنی بھی وعیدیں سناتے رہیں، ان کی وعیدیں سنانا بے سود ہے۔ لہٰذا ان کو بھی چاہیے، ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا طیب خاطر کسی کا مال لینے سے منع فرمایا ہے۔ تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ بلا طیب خاطر کسی کا مال لینا حرام ہے، وہ بھی حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مدرسے والے کام نہیں کر رہے تو وہاں زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ہم بھی ایسا دیکھتے ہیں کہ کچھ مدرسوں والے ایسے ہوتے ہیں، آپ صرف ان کو یہ کہہ دیں کہ 10 روپے آپ کو دینے ہیں، آپ پھر جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ طریقہ قطعاً ناجائز ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو کسی کو بلیک میل کر کے پیسے لیتے ہیں، کسی کو شرمندہ کر کے پیسے لیتے ہیں، کسی ایسے شخص کے سامنے مانگتے ہیں جہاں کوئی بندہ انکار نہ کر سکے، اس طرح کا چندہ اکٹھا کرنا قطعی حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسا چندہ اگر بچوں کو بھی کھلایا جائے گا تو اس کا غلط اثر پڑے گا، اس مدرسے سے پھر جنید بغدادی جیسے بزرگ پیدا نہیں ہوں گے، پھر وہاں سے چور اچکے ہی پیدا ہوں گے۔ لہٰذا مدرسے والوں کو بھی چاہیے کہ بلا طیب خاطر کسی کا مال ہرگز نہ لیں۔ ہاں، صرف جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اتنا اختیار کیا جائے۔ جو مدرسے والے کام بھی کر رہے ہیں، جو واقعتاً دین کا کام بھی کر رہے ہیں،
ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ کسی کو مجبور کر کے پیسہ لیا جائے۔ ہاں، جو شرعی طریقہ ہے وہ فقط اتنا ہے کہ اعلان کر دیا جائے، اظہار کر دیا جائے کہ ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں، ہماری یہ ضرورت ہے۔ جو اپنی خوشی سے حصہ ڈالنا چاہتا ہے وہ حصہ ڈال دے، جو کوئی آ کے حصہ ڈال دے تو بہت اچھا ہے، اگر کوئی حصہ نہ ڈالے تو کسی کو مجبور کر کے ہم کسی سے پیسے نہیں لے سکتے۔ یہ طریقہ شریعت کے قطعی خلاف ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ امید ہے کہ بات ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو وہ زیادہ تنگ کریں تو یہ میری ویڈیو آپ ان کو دکھا دینا۔ میرا نمبر بھی اس ویڈیو کے آخر میں دیا ہوا ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے میری بات بھی کروا سکتے ہیں جو آپ کو مجبور کر کے ڈرا دھمکا کے پیسے لیتے ہیں۔ میں ان کو یہ مسئلہ بتا دوں گا کہ یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے۔